بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ دوران ادائیگی عمرہ جب ہم گروپ کی صورت میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بعض اوقات شیئرنگ میں جو رومز الاٹ کیے جاتے ہیں اس کا رہائش کا معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ محرم اور نامحرم مرد اور خواتین کو ایک ہی روم کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو کیا اس طریقے سے ایک ہی روم کے اندر ٹھہرنا، رہائش اختیار کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو یقیناً یہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ پردے کی رعایت کا اہتمام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور عمومی طور پر جب اس طرح سے سفر کیا جاتا ہے تو اس میں پردے کے معاملات بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس طرح جب سفر کر رہا ہو تو اس میں پردے کی رعایت کا خیال رکھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی ٹریولنگ کے اندر جب ایک ہی کمرے کے اندر محرم نامحرم موجود ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بے تکلفی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور پردے کی جو پروٹوکولز ہیں اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح اگر بطور خاص ٹریول ایجنٹس کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہو اور پھر اس میں جو ہے وہ آگے بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں تو یہ شرعاً گناہگار عمرہ ادا کرنے والے بھی ہوں گے، اور ٹریول ایجنٹس کے اوپر بھی اس کا وبال آئے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ آپ اگر ایک ہی روم کے اندر اس طریقے سے انہیں رہائش دے رہے ہیں، رہائش فراہم کر رہے ہیں، تو یہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور اگر بالفرض اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک ہی فیملی ممبرز یا ایک ساتھ دوست احباب جو ہے وہ ایک ہی گروپ بنا کر ٹریول ایجنٹ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سب نے ایک ساتھ سفر کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ آپ اس گروپ کی شکل میں ہی ہمارے لیے روم الاٹ کر دیں۔ اب وہ ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ 15 افراد کے اعتبار سے روم آپ کو فراہم کر دیتا ہے، یعنی جتنے افراد ہیں اس کے اعتبار سے روم فراہم کر دیتا ہے، اور ٹریول ایجنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ہی روم کے اندر محرم نامحرم نے سب نے رہنا ہے۔ اور یہ سفر کرنے والے خود وہاں پر رہائش اس طریقے سے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ایک کمرے کے اندر مرد حضرات ہوں اور ایک علیحدہ کمرے کے اندر جو ہے وہ خواتین ہوں، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں۔ دو چار رومز جو ان کو الاٹ کیے گئے تھے اس میں سب نامحرم محرم سب ایک ساتھ موجود ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اب ٹریول ایجنٹ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہوگا، اس میں اب وہ جو سفر کرنے والے ہیں اور اپنی مرضی سے ان رومز کے اندر اپنی اس طرح کی سیٹنگ بنانے والے ہیں کہ محرم نامحرم کا اختلاط ہو رہا ہے، تو اب یہ خود گناہ گار ہوں گے، اس کا وبال جو ہے وہ ٹریول آپریٹرز کے اوپر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب بھی یہ مقدس سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو تمام تر شرعی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سفر کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔